امیر ہونے کا سفر ایک چیز سے شروع ہوتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سی چیز ہے؟ سر، جب آپ امیر ہوں گے تو آپ یہاں سے ہوں گے. یعنی کہ جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے، آپ کا یہ یقین بن جائے گا کہ آپ امیر ہونا چاہتے ہیں اور امیر ہونے کے لیے آپ کام کرنا شروع کر دیں گے، تو جناب علی آپ امیر ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف خواہش رکھتے ہیں، اس کے لیے نہ سوچ بناتے ہیں، نہ سوچ کے مطابق ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں. تو صرف خواہشوں سے تو زندگی نہیں چلتی جناب علی، یہ تو کام سے چلتی ہے، سوچ بدلنے سے چلتی ہے. سوچ بدل لیں، سوچ امیروں والی بنا لیں، امیر ہو جائیں گے. ریلیٹیو انکم کے بارے میں کبھی آپ نے سنا ہے؟ ریلیٹیو انکم کیا ہوتی ہے؟ ریلیٹیوز تو سنے ہیں نا. ریلیٹیو انکم یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک دیہات میں ہیں، آپ کے پاس ہے 1 کروڑ روپے. اب آپ دیہات میں باقیوں کے پاس تو ہزاروں یا لاکھوں روپے ہیں. اب آپ اپنے آپ کو دیہات کے لحاظ سے امیر کبیر سمجھیں گے، لیکن جب آپ شہر میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ تو ارب پتی ہوں گے، وہاں پہ آپ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کریں گے. تو ریلیٹیو انکم آپ کے امیر یا غریب ہونے پر بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے. وجہ کیونکہ جب آپ جتنے بڑے کانٹیکس میں جائیں گے اپنے آپ کو اتنا بڑا کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہی انسان کی جبلت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے بڑی جگہوں پر جاتا ہے. منی از جسٹ سیکورٹی ناٹ اے اسٹیٹس. بریڈ کلانس بڑے زبردست فائنینشیل ریسرچر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ تو یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹس سمبل ہے. سر، یہ آپ کی سیکورٹی سمبل ہے. اسٹیٹس سر آپ نے خود بنانا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، پیسہ اسٹیٹس نہیں ہوتا، آپ خود سٹیٹس ہوتے ہیں. آپ کا کیریکٹر سٹیٹس ہوتا ہے. اس طرح تو پھر جیسے پیسہ ختم ہوتا ہے لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں، یہی ایک بڑی وجہ ہے. لیکن دوسری طرف ایسے کیریکٹرز ہوتے ہیں، پیسہ نہیں بھی ہوتا تو لوگ ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں، پاور نہیں بھی ہوتی تو لوگ ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں. تو یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ آپ کو کیریکٹر بڑا کرنا چاہیے، پھر پیسہ بھی آئے گا، عزت بھی آئے گی، شہرت اور نام سب کچھ آ جائے گا. سر، احساس جرم اور شرم یہ آپ کی کامیابی کے سب سے بڑے قاتل ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے؟ شرم تو ہونی چاہیے اور انسان کو ندامت بھی ہونی چاہیے. سر، ندامت ہونی چاہیے، احساس جرم نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، احساس جرم یہ ہے کہ آپ ایک غلطی کو سوچتے رہ جائیں، آپ شرمندگی میں مرتے رہ جائیں. اور ترقی یہ ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کریں، اس کو بہتر کرنے کے لیے کام کریں. بہتر کرنے کے لیے کام کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر ڈٹ جائیں گے کہ مجھ سے کیا ہوا ہے، میں نے کیا کیا ہے، یا اپنے آپ کو صرف مجرم سمجھتے چلے جائیں گے کہ میرے ساتھ تو ہونا ہی ایسا ہے، میں کر بھی لوں تو تب بھی ایسا ہے، نہ کروں تب بھی ایسا، تو سر ہمیشہ پیچھے رہ جائیں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کی بہترین دولت وہ دولت ہے جو آپ کے لیے ایک کام کرتے. آپ سوچ رہے ہوں گے دولت تو سارے کام کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر دولت آپ کی ایک کام کر رہی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ بہترین دولت ہے. دولت بدترین بھی ہوتی ہے. جب دولت آپ کے لیے سب کچھ خرید سکے، آپ کے لیے گھر، گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس، دنیا جہان کی ساری چیزیں خرید سکے، آپ کو سکون نہ دلا سکے، تو سر یہ دولت بیکار دولت ہے. بہترین دولت وہ ہے جو آپ کے لیے ذہنی سکون خرید سکے. چوائس آپ کی ہے، فیصلہ آپ کا ہے، اسسمنٹ آپ کی ہے. سر، آپ کی زندگی کے 2 کنٹرول ہیں، ایک آپ کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے، ایک دوسروں کے ہاتھ میں ہے. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کی زندگی کا ریموٹ کنٹرول، آپ کے بزنس کا ریموٹ کنٹرول، آپ کی جاب کا ریموٹ کنٹرول، یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں رہے گا یا کسی کے دوسرے کے ہاتھ میں جائے گا. آپ کو پتہ ہے نا کہ جیسے آپ کے پاس LED ہے، آپ کے پاس کوئی سسٹم ہے، اس کا ریموٹ کنٹرول آپ کے پاس ہے. جب آپ بٹن دبائیں گے اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، ویسا کام ہو جائے گا. تو آپ کو اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے. کیسے؟ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی کی بات نہ مانیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں کامیابی کے راستے کا تعین کر کے اس پر ڈٹے رہنا چاہیے.